بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری بحث کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مشہور کے کلام پر اشکال اور اس کا نقد ہے۔ گزشتہ درس سے ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ محقق ثانی کا ایک اہم اشکال جو مشہور کے کلام پر مترتب ہے، اور شیخ انصاری باقی تمام اشکالات کے مقابلے میں اسی اشکال کو اہمیت دے رہے تھے، اور اس اشکال کو ہم نے بیان کیا۔ لیکن اسی اشکال کے حوالے سے آج کچھ اور مطالب بھی ہیں، اور پھر جو اس اشکال میں شیخ انصاری نقد رکھتے ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے درس کے اہم عناوین کی طرف کہ سب سے پہلا جو عنوان ہے محقق ثانی کے اشکال کی تائید، کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ محقق ثانی کے اس اشکال کے لیے ایک معید بیان کرتے ہیں، پھر اس معید پر ایک اشکال آتا ہے اور اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر محقق ثانی کے مذکورہ اشکال کے نقد کو بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو دلائل ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم پہلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں کہ مشہور کے کلام پر اشکال کے متعلق جو کچھ اہم نکات ہیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ در واقع معید بیان کر رہے ہیں اس اشکال کے حوالے سے کہ جو محقق ثانی کی حوالے سے بیان کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وَيُعَيِّدُ إِرَادَةَ الْمِلْک، یعنی ملکیت کے ارادے کی تائید کرتی ہے یہ بات جو آگے شیخ بیان کرنے جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے سابقہ بیانات کے اندر کہا کہ معاطات مفید ملکیت ہے، اور معاطات کے حوالے سے محقق ثانی نے کہا کہ فقہا نے ملکیت کا ارادہ کیا ہے، جب کہا کہ مفید اباحہ ہے تو کہا کہ مراد وہی ملکیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی ارادے ملکیت کے حوالے سے تائید کرتی ہے یہ بات کہ ان ظاہر اطلاقہم اباحۃ التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح الا من المالک۔ فرماتے ہیں کہ فقہا کا یہ جو اطلاق ہے اباحہ تصرف کے حوالے سے مطلق بیان کرنا، یعنی اباحہ تصرف کو وہ جو مطلقہ طور پر بیان کرتے ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے اور اس کو بطور اطلاق بیان کرتے ہیں، تو آگاہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جو اطلاق ہے اباحہ کے حوالے سے اس کا ظہور یہ ہے کہ شمولها للتصرفات، کہ یہ اباحہ شامل ہے تمام ان تصرفات کو کہ التی لا تصح الا من المالک، کہ جو درست نہیں ہوتے مگر مالک کی جانب سے۔ کیونکہ تصرفات کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک وہ تصرفات ہوتے ہیں کہ جو ملکیت پر موقوف نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے تصرفات ہوتے ہیں کہ جو ملکیت پر موقوف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کتاب کی صورت میں اعطا اور اخذ صورت پاتا ہے تو یہاں پر کتاب سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے، انتفاع ہے، جو تصرف ہے، یہ ملکیت پر موقوف نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے تصرفات ہوتے ہیں کہ جو حتماً ملکیت پر موقوف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا اطلاق ہے اباحہ کے حوالے سے، جب یہ اس طرح کے تصرفات کو شامل ہے چونکہ ان کے ظہور اس کی اقتضا کرتا ہے کہ جو تصرفات ملکیت پر موقوف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کالوطء والعتق والبیع لنفسہ، مثلا وہی جو معاطات کی صورت میں اعطا اور اخذ صورت پایا ہے، اور کوئی چیز جاریہ کے طور پہ، کنیز کے طور پہ مثلا معاطاتی طور پر لی گئی ہے، تو یہاں پر وطی جو ہے اور ہم بستری جو ہے اس کنیز کے ساتھ، یہ ایک ایسا تصرف ہے اس میں کہ جو ملکیت پر متوقف ہے۔ عتق مثلا عبد جو معاطات کی صورت میں پہنچا ہے اور اس کو آزاد کر دینا، یا مثلا بیع لنفسہ ہی معاطات کی صورت میں ایک چیز جو پہنچی ہے اس کو پھر دوبارہ اپنے لیے کسی اور کو بیچنا، یہ وہ تصرفات ہیں کہ جو ملکیت پر موقوف ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک چیز کو جو کہ معاطات کی صورت میں آپ تک پہنچی ہے، آپ اسے اپنے لیے فروخت کرتے ہیں تو وہ پہلے آپ کی ملکیت ہونی چاہیے۔ تو یوں آگاہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے یہ اس نتیجے تک ہم پہنچتے ہیں کہ پس یہ جو معاطات کے اندر انہوں نے کہا کہ مفید اباحہ ہے، اس سے مراد جو ہے یہ کہ وہ ملکیت کا ارادہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خود یہ جو معید شیخ بیان کر رہا ہے اس اشکال کے حوالے سے، خود اس معید پر ایک اشکال مترتب ہوتا ہے، اور پھر عبارت کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس اشکال کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِلْتِزَامُهُمْ حُصُولَ الْمِلْكِ مُقَارِنًا لِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ كَمَا إِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ ذِي الْخِيَارِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا التزام کی خبر آگے آئے گی،
ابھی ہم اشکال کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ان کا ملتزم ہونا فقہا کا اس سے کہ ملکیت حاصل ہوتی ہے، یعنی چونکہ ہم نے کہا نا کہ معاطات کے بارے میں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ اباحہ کا افادہ دیتا ہے، اور ہم نے کہا کہ حتماً پھر یہ اباحہ شامل ہے ان تصرفات کو جو متوقف بر ملکیت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاطات مفید ہے مل کے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر فقہا کا ملتزم ہونا ملکیت کے حصول کو مقارن لہذا تصرفات کے جو مقرون ہے، مقارن ان تصرفات کے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اشکال کرنے والا ہمارے اوپر اس معید پر یہ اشکال کرتا ہے کہ دیکھیں یہ جو تصرفات ملکیت پر متوقف ہوتے ہیں، آپ جب کوئی بھی معاطات میں حاصل ہونے والی چیز کے لیے ایسا کوئی مالکانہ تصرف انجام دیتے ہیں کہ جس کے لیے ملکیت شرط ہوتی ہے، تو وہاں پر فقہا ملتزم ہوتے ہیں اس بات سے کہ اس طرح کے تصرفات سے ملکیت کا حصول مقارن ہے، یعنی جیسے ہی آپ تصرف کرتے ہیں تو تصرف سے پہلے آننما یعنی ایک لحظہ وہ چیز ملکیت میں داخل ہوتی ہے، اور پھر جب وہ چیز آپ کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے تو آپ یہ تصرف انجام دیتے ہیں، یعنی اس طرح کے تصرفات کے لیے کہ جو موقوف ہے ملکیت پر، آننما جو ہے وہ ایک ملکیت حاصل ہو جاتی ہے پہلے، بس تصرف سے مقرون ایک ملکیت حاصل ہوئی اور آپ نے تصرف انجام دیا۔ فقہا یہاں پر ملتزم ہے اسی حصول ملکیت سے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جب کہا انہوں نے کہ معاطات مفید اباحہ ہے تو مراد ملکیت نہیں ہے، ہاں اگر ایسے تصرفات کو یہ اطلاق شامل ہو رہا ہے کہ جو متوقف پر ملکیت ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت ہونی چاہیے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ملکیت اس طرح کے تصرفات میں آننما پہلے حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ملکیت کے اگر قائل ہوتے ہیں یہاں پر تو وہ ملکیت ابتدا سے حاصل نہیں ہے یہاں پر معاطات میں، کما اذا وقعت هذه التصرفات من ذی الخیار، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو صاحب خیار ہوتا ہے اس سے بھی تو اس طرح کے تصرفات واقع ہوتے ہیں، مثلا جب آپ نے ایک چیز کسی کو بیچی ہے، اب وہ جو صاحب خیار ہے وہ مثلا جب تک اس کو خیار حاصل ہے وہ اس چیز کو کسی اور کی طرف منتقل کر سکتا ہے، مثلا معاملے کو فسخ کرے گا اور فسخ کرنے کے بعد وہ تصرف انجام دیتا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو صاحب خیار ہے وہ جب چیز اس سے نکل گئی معاملے کی وجہ سے تو اب تو اس کی ملکیت میں نہیں رہی، وہ سلسلہ ملکیت کا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس چیز کو منتقل کرتا ہے کسی اور کو، چونکہ اسے خیار حاصل ہے، معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، تو آننما پہلے کیا ہوتا ہے اس کے اس تصرف سے وہ چیز دوبارہ اس کی ملکیت کی طرف پلٹ آتی ہے اور پھر وہ جو ہے اس معاملے کو انجام دیتا ہے۔ یا مثلا او من الواحب الذي يجوز له الرجوع، یعنی کما اذا وقعت هذه التصرفات من ذی الخیار او من الواحب، یا اس طرح کے تصرفات واقع ہوئے ہیں کس سے، مثلا واحب سے، وہ جو ہبہ دے رہا ہوتا ہے کسی اور شخص کو، کہ الذی یجوز له الرجوع، ایسا واحب کہ جس کے لیے رجوع جائز ہو، کیونکہ کچھ ہبے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، مثلا ہبہ معوضہ میں رجوع نہیں ہوتا، لازم ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر جہاں پر آپ نے کوئی چیز ہبہ کی اور طرف نے اس میں تصرف کر دیا تو یہاں پر رجوع نہیں ہوتا، تو وہ مورد واحب اس مورد میں جہاں اس کے لیے رجوع جائز ہے، تو یہ واحب جب ایک چیز کو ہبہ کرتا ہے تو پھر کیا کر رہا ہوتا ہے، یعنی چیز اس سے منتقل ہو چکی ہوتی ہے لیکن دوبارہ وہ رجوع کرتا ہے اور اس چیز کو ایک اور شخص کی طرف کسی تیسرے کی طرف وہ منتقل کرتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہ چیز اس مالک اول یعنی بائع ہو، وہ جو صاحب خیار تھا یا واحب ہو، پلٹ آتی ہے، اور جب اس کے ملکیت میں وہ چیز پلٹتی ہے اس کے بعد وہ نقل انجام دیتا ہے، تو اس طرح کے جو تصرفات ملکیت پر موقوف ہیں وہ تو یہاں پر جس طرح ذی الخیار میں واحب سے بھی اس طرح سے حاصل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ایک آننما پہلے ملکیت حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ تصرفات انجام دیتا ہے، تو یہاں معاطات کے اندر بھی فقہا اس طرح سے قائل ہیں۔ تو یہ ایک معید پر اشکال مترتب ہو رہا ہے، شیخ انصاری اس اشکال کا جواب دیتے ہیں، اب التزام کی خبر ابھی آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ وَالْإِلْتِزَامُهُمْ بَعِيدٌ، یہ جو ملتزم ہوئے فقہا اس بات سے کہ مثلا جیسے ہی اس طرح کے تصرفات معاطات کے بعد وہ شخص انجام دے کہ جو ملکیت پر موقوف ہیں اور ان تصرفات سے پہلے آننما ایک ملکیت اسے حاصل ہوگی اور وہ ملکیت مقرون ہے، شامل ہے، یعنی ملی ہوئی ہے ان تصرفات کے ساتھ، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ملتزم ہے اس طرح، یہ بعید ہے، وہ ملتزم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قیاس مال فارغ کے درواقع، آپ جو قیاس کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے ملتزم ہیں جیسے کہ مثلا یہ تصرفات صاحب خیار یا واحب میں حاصل ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ قیاس آپ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو صاحب خیار ہے یا مثلا وہاں پر جو کہ واحب ہے، آپ دیکھیں کہ وہ ایک چیز کو جب منتقل کرتا ہے اور خیار رکھتا ہے تو یہ خود اس بات کی اقتضا کرتا ہے کہ وہ مل کے جائے متزلزل ہے، یعنی یہ خیار
کا اعمال کرتا ہے اور اس چیز کو اپنی طرف ملکیت میں پلٹاتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو تصرفات ہیں اس مالک اول کے جو کہ صاحب خیار ہے یا وہ واہب، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک چیز موجود ہے کہ جو باعث بن رہی ہے کہ مثلا وہ خیار کا اعمال کر رہا ہے یا مثلا وہ واہب رجوع کر رہا ہے، تو یہاں پر وہ جو چیز اس کی ملکیت میں واپس پلٹ رہی ہے یہ اسی خیار کے اعمال کے بعد ہے۔ لیکن یہاں پر معاطات میں جو اعطاء و راخ صورت پاتا ہے، یہاں پر کیسے وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا التزام فقہا کی جانب سے بعید ہے۔ وَسَيَجِيءُ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَسَاطِينِ، اور قریب آئے گی وہ بات کہ جس کو بعض بزرگان نے بیان کیا ہے، کہ اشارہ کاشف الغطاء بزرگوار کی طرف ہے کہ من ان هذا القول مستلزم لتأسیس قواعد جدیدۃ، فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ مستلزم ہے کس بات کا؟ یعنی قول بالاباحہ جو ہے مستلزم ہے کچھ نئے قواعد کا۔ یعنی اگر ہم قول بالاباحہ کو دیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے ہمیں جدید قواعد کو قبول کرنا پڑتا ہے، اور وہ تمام قواعد آگے بیان ہوں گے کس طرح وہ قواعد جو ہیں وہ مورد اشکال ہوتے ہیں اس طرح کے قول بالاباحہ پر، کہ اگر ہم اباحے کو خالی از ملک جو ہے وہ یہاں پر معاطات میں لے آئیں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح پس یہ محقق ثانی کا اشکال جو مشہور کے کلام پر کیا گیا، آپ نے دیکھا کہ مشہور کے کلام پر یہ اشکال وہ تھا کہ جس کو شیخ نے قبول کیا، یہاں تک کہ باقی تمام اشکالات کی نسبت یہ اشکال ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اور اگر آپ اباحے کو بیان کرتے ہیں تو یہاں پر کس طرح سے جو ہے وہ اباحے کو خالی یعنی بغیر ملکیت کے تصور کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اشکال تھا کہ اگر آپ اباحہ مالکیہ لیتے ہیں تب بھی مشکل ہے، اور آپ اباحے کو اباحے شرعیہ لیتے ہیں تب بھی مشکل ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل اس پر نہیں ہے۔ اور پھر جو تائید شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ بس معاطات کے اندر ہم اباحے کو خالی تصور نہیں کر سکتے، اور یہ اباحہ جو ہے وہی اباحہ ایسا ہے کہ جو ملکیت پر مترتب ہے، یعنی یہاں معاطات در واقع مفید ملکیت ہے، اور یہ اباحہ وہ ہے کہ جو اس ملکیت پر مترتب ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی محقق ثانی کے اشکال کا جواب دیتے ہیں، در واقع فرماتے ہیں کہ یہ اشکال جو ہے وہ وارد نہیں ہوتا معاطات کے اس اباحے کے قول پر جو کہ مشہور جس کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لیکن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور اهون من توجیہ کلمات، فرماتے ہیں کہ انصاف اور حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو قبول کرنا، یہ جو قول ہے کہ مثلا فقہا ملتزم ہوتے ہیں پھر ان امور کے، مثلا اگر ہم قول بالاباحہ کے قائل ہو جائیں تو پھر ہمیں مجبوراً یہ امور ماننے پڑتے ہیں۔ کون سے امور؟ اشارہ ان قواعد جدیدہ کی طرف ہے جو انشاءاللہ آگے بیان ہوں گے، کہ کاشف الغطاء نے جیسے کہا کہ اگر ہم قول بالاباحہ کو لیتے ہیں تو پھر مجبوری ہے کہ ہم ان قواعد جدیدہ کو قبول کریں کہ جو خود مورد اشکال ہیں اپنی جگہ پر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے کہ قول بالاباحہ کو ماننا ان امور کے ملتزم ہونے کا باعث بنتا ہے، ان قواعد کے باعث ہونے کا قبول کرنے کا باعث بنتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان القول بالتزامهم احون من توجیہ کلماتهم، یہ قبول کرنا کہ یہ ملتزم ہوتے ہیں ان قواعد جدیدہ یا ان امور کے اس قول بالاباحہ کی صورت میں، احون یہ زیادہ آسان ہے خود ان کے کلمات کی توجیہ کرنے سے۔ یعنی کلمات کی توجیہ جو کی گئی کہ اباحے سے مراد مل کے متزلزل ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ کرنا یعنی اباحے سے مراد ملکیت ہے، یہ توجیہ سخت ہے، اور ان قواعد کو قبول کرنا پھر بھی آسان ہے۔ یعنی درواقع شیخ انصاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس اشکال سے نہ ڈرائیں یہاں پر کہ اگر ہم نے اباحے کو ملکیت میں تبدیل نہیں کیا، توجیہ نہیں کی، تنزیل نہیں کی، تو پھر یہاں پر ہمیں قواعد جدیدہ کو ماننا پڑے گا اور ایک مشکل ہے اپنی جگہ پر۔ فرماتے کہ نہیں، قواعد جدیدہ کو قبول کرنا تو آسان تر ہے اس سے کہ ہم فقہا کے اس کلام کی توجیہ کریں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہاں پر جو نکلتا ہے وہ یہ کہ معاطات مفید اباحہ ہے، نہ یہ کہ ہم اس کو مشہور کے کلام میں اس کو ملکیت پر حمل کریں اور ہم کہیں کہ اگر ملکیت پر ہم نہیں کرتے تو یہ اشکال لازم آتا ہے۔ فرماتے ہیں کیوں جو ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ معاطات کے کلام کی یہ توجیہ کرنا درست نہیں ہے، سخت ہے، اور ہم اس سے یہ مراد نہیں لے سکتے کہ فقہا کی حتماً اباحے سے مراد ملکیت ہے، اسی اشکال کو اگر رد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چند ادلہ بیان کرتے ہیں۔ ایک جو دلیل یہاں پر دیتے ہیں وہ یہ کہ فإن هذه الامور لا استبعاد في التزامها اذا اقتضى الاصل عدم الملکیہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو امور ہیں یہ لا استبعاد فی التزامها، ان کے التزام میں یعنی ان قواعد کو قبول کرنے میں کوئی بعد نہیں ہے، اذا اقتضى الاصل عدم الملکیہ،
کہ جب اقتضا کرتی ہے اصل عدم ملکیت کی، یعنی آپ معاطات کو کیسے مفید اباحہ جانتے ہیں، مفید ملکیت جان سکتے ہیں، اباحہ کو کیسے آپ توجیہ کر سکتے ہیں؟ ان امور میں ان امور کو قبول کرنے میں اور اس سے ملتزم ہونے میں کوئی بعید نہیں ہے جب ایک اصل اقتضا کر رہی ہے یہاں پر کہ اصل کیا ہے، عدم ملکیت ہے۔ یعنی معاطات جب صورت پایا تو اب معاطات کے بعد آپ شک کرتے ہیں کہ آیا وہ چیز اس مالک اصلی جو اول تھا اس کی ملکیت سے خارج ہوئی یا خارج نہیں ہوئی، تو اصل استصحاب یہاں پر اقتضا کرتا ہے کہ بقائے ملکیت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُسَاعِدْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ، اس بات پر کہ معاطات ملکیت کا افادہ کرتا ہے کوئی ہمارے پاس معتبر دلیل بھی نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَاقْتَضَتْ الدَّلِيلُ صِحَّةَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ، وہ جو کہا گیا کہ تصرفات مثلا موقوف بر مالکیت جو ہے وہ یہاں لازم آتے ہیں، ایسے تصرفات کو بھی اطلاق شامل ہوتا ہے کہ جو موقوف ہوتے ہیں ملکیت پر، تو کس طرح ہم یہاں پر ملکیت کے قائل نہ ہوں معاطات کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ ایک خاص دلیل ہمارے پاس موجود ہے اجماع کی صورت میں، مثلا وہ اقتضا کرتی ہے اس بات کا کہ یہاں پر تصرفات اس طرح کے جو مالکانہ ہیں، جیسے عتق ہے، جیسے بیع ہے، جیسے وہ جاریہ کے ساتھ ہم بستری اور وطی ہے، اس طرح کے تصرفات مشکل نہیں رکھتے، تو بس معاطات میں یہ مفید اباحہ ہونے کا نظریہ ہی درواقع درست ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے چلتے ہوئے شیخ انصاری دوسری دلیل بیان فرماتے ہیں کہ ما ان المحکی عن حواشی شہید القواعد، اس کے علاوہ وہ بات جو حکایت ہوئی ہے شہید کے حواشی سے قواعد پر کہ المنع اما یتوقف علی الملک، کہ ان المحکیہ المنع، وہ حکایت شدہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ ممنوع ہے اما یتوقف علی الملک، وہ تمام تصرفات کے جو ملکیت پر موقوف ہیں وہ یہاں پر معاطات کے اندر درست نہیں ہے ان تصرفات کو انجام دینا۔ یہ خود بتاتی ہے بات اس بات کے کہ یہ جو کہا کہ معاطات مفید اباحہ ہے، یعنی اباحہ سے مراد ملکیت نہیں ہے، وَإِلَّا وہ یوں اس طرح ممنوع قرار نہ دیتے۔ مثلا کا اخراج ہی فی خمس، مثلا اسی کو خمس کے صورت میں اخراج کرنا، او زکات، یا زکات میں اس چیز کو جو ہے وہ خارج کر دینا، وقبت الجاریہ، یا مثلا کنیز جو معاطات کی صورت میں پہنچی ہے اس کے ساتھ بتی کرنا، یہ تمام وہ تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہیں اور یہاں معاطات میں درست نہیں ہوں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا يَشْهَدُ عَلَى نَفْيِ الْبُعْدِ أَمَّا ذَكَرْنَا مِنْ إِرَادَتِهِمْ الْإِبَاحَةَ الْمُجَرَّدَةَ مَا قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ التَّمْلِيكِ، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں کہ جو شاہد ہے ہمارے اس بات پر کہ بعد نہیں ہے اس بات سے جس کو ہم نے بیان کیا، وہ کون سی؟ وہ یہ کہ فقہا کا ارادہ اس خالی اباحے کا ہے، اس جگہ پہ جہاں متعاطیین کا قصد تملیک کا ہے، یعنی معاطات انجام دینے والوں نے تملیک کا ارادہ کیا ہے اور فقہا وہاں پر اباحہ مجردہ کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ ہم نے کہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی بعد نہیں ہے، اس پر جو شاہد ہے وہ یہ کہ انہو قد سرہا شیخ فی المبسوط، کتاب مبسوط میں شیخ طوسی میں تصریح کی ہے، والحلی ابن ادریس حلی نے سرائر کے اندر تصریح کی ہے، قواہر العلامت فی القواعد، اور اس طرح قواعد کے اندر علامہ حلی نے تصریح کی ہے کہ اچھا ان تمام بزرگان نے جو ان کتابوں کے اندر تصریح کی وہ کیا ہے؟ بعدم حصول الملک باہداء الہدیہ، فرماتے ہیں کہ تصریح اس بات کی ہے کہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہدیے کو اہدا کرنے سے بدون الایجاب والقبول، جب ایجاب و قبول نہ ہو، ولو من الرسول، یعنی مالک نے کوئی نمائندہ بھیجا ہو وہی لے کر آیا ہو لیکن ایجاب و قبول نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس ہدیے کے اہدا سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ بغیر ایجاب و قبول سے جب یہ معاملہ یہ ہدیہ حتی واقع ہوا ہے یہاں پر ملکیت حاصل نہیں ہو رہی، اس کی تصریح کی ہے۔ نام یفید ذالک اباحۃ التصرف، فرماتے ہیں کہ اباحہ تصرف کے لیے افادہ کرتا ہے یہ، اور لیکن شیخ استثناء وط الجاریہ، لیکن شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر وطئ جاری کو جو ہے وہ مستثنا جانا ہے، یعنی حتیٰ یہ جو اباحہ تصرف کہا کہ مفید اباحہ تصرف ہے یہ یہاں پر اس کو شامل نہیں ہوگا۔ تو یوں آغا فرماتے ہیں کہ موقع کے ثانی کا اشکال یہاں پر وارد نہیں ہوتا اور ہم معاطات میں اس اباحے کو ملکیت پر توجیہ نہیں کر سکتے، یہ توجیہ بہت سخت ہے چونکہ یہ تمام تر دلائل ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ اباحے کو ظاہری معنی پہ حمل کیا جائے، یہاں معاطات میں مفید ملکیت معاطات فقہا کے کلام میں نہیں ہے، ان کا ارادہ ملکیت کا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔